ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. سلام. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات علی محمد. ارباب اعضاء، قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، مسلسل اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں آپ مجالس اس عنوان سے سن رہے ہیں: اسلام کے آئینے میں ہمارا کردار. یہ مجالس، یہ محافل یقیناً یہ حسین ابن علی کی چاہنے والوں یا جو بھی اس درسگاہ حسینی میں آتا ہے اس کی اصلاح کا سبب بنتی ہیں. تو یقیناً کربلا میں بھی بہت سارے افراد امام حسین ابن علی سے ملحق ہوئے تو خطا اور غلطیوں پہ تھے، لیکن زہرا کے لال نے احسن انداز سے ان کی ایسی اصلاح کی، ایسی فکر عطا کی کہ بالآخر جام شہادت ان کو نوش کرنا پڑا. تو یہ سعادت ہمیں تب حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم دین پر کامیابی کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت ہم سے راضی ہوں. یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا ہر عمل اسلام کے آئینے میں ہو، قرآن کی نظر میں ہو، اہل بیت کی تعلیمات میں ہو. آج کا دن یوم جمعہ، یہ دن خود منسوب ہے حجت خدا صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. اب ہم اپنے موضوع کو اور وقت کے امام کی غیبت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس کردار کو اس زمانہ غیبت میں مومن کا اسلام کے آئینے میں کیا کردار ہونا چاہیے. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ دین اسلام ہم کس سے لیں. توجہ ہے. آپ نے ایک چھوٹی سی چیز لینی ہو، مثلا اے سی لینا ہے، آپ نے 4 آدمیوں سے آپ معلوم کریں گے
میں نے گھر میں اے سی لگوانا ہے، آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا الیکٹرانکس والا ہے کہ جو ایک نمبر چیز بیچتا ہو؟ حالانکہ کوئی آپ کی یہ پوری دنیا نہیں ہے، لیکن ایک رقم ہے، تو اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ایسی دکان، ایسے فرد سے آپ کا تعلق ہو جو چیز لے کر آئیں وہ چیز 2 نمبر نہ ہو، چیز مجھے صحیح مل جائے۔ اللہ بھی اس سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح سے کوئی اور چیز لی آپ نے، مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ ہم زمین لینا چاہتے ہیں، زمین لینے کے لیے بھی آپ نے پہلے جاننے والوں، پہچان والوں، پوری تحقیق اور ریسرچ کہ یہ زمین جو میں لے رہا ہوں یہ کسی اور کے قبضے میں تو نہیں ہے، کسی اور کے نام تو نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے گاڑی لینی ہے تو اس میں بھی پہلے کاغذات کو چیک کرایا جاتا ہے کہ کہیں کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہے، کسی ڈکیتی اور دہشت گردی میں ملوث تو نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ تو یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ یہ سارے اس لیے خیال کرتا ہے کہ میرے خلاف قانونی کارروائی نہ ہو سکے، میں قانون کی نگاہ میں مجرم نہ رہ سکوں اور مجھے تحفظ مل سکے۔ تو انسان دنیا میں جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی اپنے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، کاموں کو انجام دینا چاہتا ہے، انسان کی فطرت اور مزاج میں ہے۔ انسان یہ دیکھتا ہے کہ جو چیز ملے نمبر 1 ہو، 2 نہ ہو، نہ مجھے مادی نقصان ہو، نہ میری عزت و ناموس کا نقصان ہو، نہ میری جان کے حوالے سے نقصان ہو۔ تو انسان اپنے مال سے، اپنی عزت و ناموس سے، اپنی جان سے پیار کرتا ہے۔ اسلام یہی فرماتا ہے جیسے تجھے ان چیزوں سے محبت ہے ویسے تو اللہ کے دین سے بھی محبت رکھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے بھی محبت رکھ۔ اگر ہم نے اللہ کے دین سے محبت نہ کی، اگر ہم بغیر ہادی کے اپنی زندگی گزارتے رہے تو پھر ہم گمراہی کے راستے کی طرف چلے جائیں گے۔ قرآن اگر ہم پڑھیں تو قرآن میں ہمارے لیے کتنے نمونے موجود ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں تمہارے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں اللہ نے سب میں عبرت رکھی ہے، ہر چیز میں۔ میرا موضوع یہ فقط نہیں ہے کہ ہر چیز میں عبرت ہے، تو ورنہ میں اس کی چند مثالیں دے دیتا جو ہماری پوری مجلس اسی میں شاید بن جاتی۔ نہیں، میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن آئیں ذرا وارے سے قرآن نے جو فرمایا ہے ہم قرآن میں دیکھیں، قرآن میں ہمارے لیے کتنی عبرتیں موجود ہیں، قرآن میں ہمارے لیے کتنے سبق موجود ہیں۔ ایک وہ واقعہ حضرت موسیٰ کا مشہور، لیکن صرف واقعات کو پڑھ لینا، احادیث کو پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے میرے دوست۔ ان کو پڑھ اور سمجھ اللہ قرآن میں یا ائمہ اہل بیت اپنی تعلیمات میں مجھے اور آپ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی طرف ہم نے غور کیا تو ہمیں واقعہ ملا کہ جب حجت خدا حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو اس وقت کے جو مومنین تھے ان کے درمیان اللہ کی ایک حجت غائب ہے کچھ وقت کے لیے، لیکن دوسری حجت موجود ہے، حضرت ہارون۔ اب حضرت ہارون موجود تھے، اس میں کیا ہوا، اس عرصے میں جو سامری تھا اس سامری نے حضرت موسیٰ کی قوم کو بہکانا شروع کیا۔ یہ سامری کون تھا؟ یہ سامری اس کا نام نہیں تھا، تاریخ میں 2 موسیٰ گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ کلیم اللہ،
دوسرا موسیٰ بن ظفر سامری، وہ جو اللہ کی طرف سے ہادی بن کر آئے وہ بھی موسیٰ، جو امت کو گمراہ کر رہا ہے وہ بھی موسیٰ۔ لیکن علماء اس کا نام موسیٰ سے اس لیے یاد نہیں کرتے کہ کہیں دونوں میں اہل ایمان خلط نہ کر جائیں، تو اسی لیے اس کو لفظ سامری سے یاد کرتے ہیں، تو ورنہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ خود بنی اسرائیل میں سے تھا، فرعون کے لشکر سے بچ کر حضرت موسیٰ پر ایمان رکھ کے یہ بھی دریا کو کراس کرنے والا تھا، حضرت موسیٰ کے ساتھ اٹھنے والا، بیٹھنے والا، ان کے ساتھ چلنے والا۔ جب حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر تو اب اس کے نفس کی طہارت نہ تھی، ہادی کے ساتھ تو رہا ہے لیکن ہادی کی ہدایات سے استفادہ نہیں کیا۔ میرے دوست ایسا نہ ہو آج ہم بھی ہادیان برحق کی تعلیمات علماء تو بیان کرتے رہیں لیکن ہم ان سے محروم رہیں۔ صرف ہادی کے ساتھ رہنے میں نجات نہیں ہے، اگر ہادی کے ساتھ رہنے میں نجات ہوتی تو پھر بڑوں بڑوں کی نجات ہو گئی ہوتی۔ ہادی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ہادی کے ساتھ رہا ہے یہ، لیکن ہادی کی ہدایات پر عمل نہ کیا جس سے یہ گمراہ ہوا۔ مصر میں اہل مصر بچڑے کا مجسمہ بنا کر عبادت کرتے تھے، تو اب اس نے دیکھا کہ یہ جو پورا لشکر آیا ہے وہاں پر بھی عبادت کرتے تھے۔ جس جگہ پہنچے جہاں پر یہ قوم آباد ہوئی آ کر، وہاں پر دیکھا کہ یہاں ایک بہترین موقع ہے کہ ان لوگوں کو اس راستے کی طرف لگا دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر، حضرت ہارون تنو تنہا، اس بدبخت نے کیا کیا؟ لوگوں سے کہا کہ اپنے زیورات سونا اور چاندی لے آؤ۔ زیورات کو جمع کیا، اب اپنا یہ مفاد چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا تھا، اپنی دنیا کو آباد کرنا چاہتا تھا کہ میں موسیٰ نبی کے مقابلے میں ایک نیا دین قائم کروں اور لوگوں سے پھر مجھے اس بچڑے کے چڑھاوے اور مال ملیں گے۔ یہ اس کو خوف نہیں تھا کہ میں گمراہی کر رہا ہوں اور میں اللہ کے دین سے بغاوت کر رہا ہوں، یہ خوف نہیں تھا۔ اب اس نے بچڑا بنایا، جب وہ بچڑا بن گیا، روایات میں جیسا کہ ملتا ہے کہ اس سامری نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک وہ اٹھا کر اس بچڑے پہ ڈالی کہ جس کی برکت سے وہ بولنا شروع کیا۔ اگرچہ علماء کے درمیان یہ بحث موجود ہے لیکن جوابات اور بھی بہت سارے ہیں۔ کہا کہ ان میں ایک یہ ہے کہ یہ بچڑا جو بولتا تھا اس نے جس طرح سے بنایا تھا پیچھے دم کی جگہ پر ایک سوراخ تھا جو اس سانچے سے بنایا گیا تھا اور ایک بلند مقام پہ رکھا گیا تھا پتھر پر۔ وہاں سے جب ہوا کا زور آتا تھا تو وہ اس کے اندر باڈی کے اندر سے گھوم کے منہ سے ایسے آواز نکالتا تھا جیسے بچڑا اپنے منہ سے آواز نکالتا ہے۔ اب جو سادہ قوم تھی بیچاری وہ گمراہ ہونے لگ گئی۔ سونے کا بچڑا، خوبصورت، چمکدار، بہترین شکل و صورت، یہ تو بولنے والا بھی ہے۔ لوگوں کو کہا کہ دیکھو موسیٰ نبی کا خدا نہیں ہے، اگر موسیٰ نبی کا خدا ہوتا
تو موسیٰ 30 دن کے بعد واپس آ جاتے. موسیٰ نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے موسیٰ کا کوئی خدا نہیں ہے. تو خدا یہی ہے جس کی مصر میں پہلے پوجا ہوتی رہی ہے. آؤ یہی خدا ہے، اس کی عبادت کرو. لوگ اس کی عبادت کرنے لگے. جب عبادت کر رہے تھے تو حضرت موسیٰ آ گئے کہ یہ قوم گمراہ ہو چکی ہے. حضرت موسیٰ حجت خدا ناراض کہ یہ کیا ہو گئے کہ اتنے عرصے کی جو زحمت اور محنت ہے وہ رائے گاہ جا رہی ہے. کیا کیا حضرت موسیٰ نے؟ روایت کے جملے ہیں اس بچڑے کا مجسمہ لیا، اس مجسمے کو آگ میں جلا دیا. اس کو آگ میں جلانے کے بعد اسے سمندر کے حوالے کر دیا. آج بعض لوگ یہ سوالات کرتے ہیں نا، کیا ائمہ خدا کے روزوں پہ یہ سونا اور چاندی کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب میں آج نہیں دے رہا ہوں، شاید اگلے سال کے عشرہ محرم الحرام میں انشاءاللہ اگر سوال آیا تو اس کا جواب دیا جائے گا. سوال یہ ہے، یہ جو سونے کا بچڑا بنا تھا، کیا نبی خدا حجت خدا ان لوگوں میں تقسیم نہیں کر سکتے تھے جن لوگوں کے مال سے یہ سونے کا بچڑا بنایا گیا؟ آپ کہیں گے بالکل، نبی خدا کو تو یہی کرنا چاہیے تھا کہ اس بچڑے کو توڑ کر ان لوگوں کو دیا جاتا جن لوگوں کے مال سے بچڑا بنا ہے. چونکہ نبی تو امین ہوتا ہے. جب سید الرسل کفار کے مال کے صادق اور امین کہلواتے ہیں تو حضرت موسیٰ کو بھی امین ہونا چاہیے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. دوسرا، جو آج لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، یعنی اسی سے ملتا جلتا اعتراض کہ حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ یہ بچڑا، وہاں پر جو قوم ساتھ تھی وہ ظاہری بات ہے وہ سارے مصر کو چھوڑ کے ساتھ آئے تھے. ان میں سارے فقراء ہیں، غریب ہیں، اپنے مال کو وہاں پر کچھ مال چھوڑ کر آئے ہیں، اپنی زمینیں فارغ کر کے آئے ہیں. اب یہ لوگ تو زیادہ محتاج ہیں، یہ فقراء ہیں، یہ مساکین ہیں، یہ تنگ دست ہیں، مالی حالات ان کے کمزور ہیں. نبی کو چاہیے تھا کہ اس بچڑے کا سارا سونا اسی قوم کے فقراء اور غرباء میں تقسیم کر دیتے. لیکن موسیٰ نبی نے نہ مال فقراء میں تقسیم کیا، نہ وہ مال نبی نے ان مالداروں جن اور خواتین نے جن لوگوں نے وہ بچڑے کے لیے وہ سونے کے زیورات دیے تھے ان کو بھی واپس نہیں کیا. آخر وجہ کیا؟ نبی چاہتے تو ان کو مال واپس کر سکتے تھے، نبی چاہتے تو فقراء اور غرباء کو وہ مال دے سکتے تھے، لیکن موسیٰ نبی نے وہ مال کیوں نہیں دیا؟ حضرت موسیٰ قیامت تک کے اہل ایمان کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. وہ کون سا پیغام؟ کہ اگر حضرت موسیٰ ان خواتین اور لوگوں کو وہ بچڑے کا سونا دے دیتے، اگر اس وقت کے فقراء اور مساکین میں وہ مال تقسیم کر دیتے تو ان کے گھروں میں ایک خوشی کی لہر ہوتی، ان کے گھروں میں عید ہوتی، ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ ہوتا کہ سونے کا بچڑا ہمارے لیے رحمت بن گیا، کہ ہم اس بچڑے کی برکت سے ہمارے فاقے دور ہو گئے، اس بچڑے کی برکت سے ہماری غربت دور ہو گئی، اس بچڑے کے وجود سے ہمارے مشکل حالات چل گئے. لیکن توحید پرست حضرت موسیٰ، مواحد، اللہ کے دین کو پہنچانے والا نبی، وہ اپنی قوم کو بھوکا تو ہونا برداشت کر سکتا ہے، اپنی قوم کو فقر و فاقہ میں رہتے ہوئے دیکھنا برداشت کر سکتا ہے، اپنی قوم کو غربت میں دیکھنا پسند کر سکتا ہے. جو مالدار تھے ان کا مال سے محروم رہنا تو اللہ کا نبی کو گوارا ہے، اگر گوارا نہیں ہے تو غیر خدا کی ان کے دل میں محبت آ جائے، یہ موسیٰ نبی کو برداشت نہیں ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری.
اللہم صلی علی محمد وعلی. تو حضرت موسیٰ نے قوم کے لیے ان کے سامنے دو چیزیں ہیں. قوم کی غربت ہے، فقیری ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، اور دوسری طرف غیر خدا سے ان کو غیر خدا کی محبت سے بچانا ہے. حضرت موسیٰ نے بتا دیا میں اللہ کا نمائندہ، میں ہادی برحق اپنی قوم کو اس مادی غربت سے تو محروم رکھ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے دین کی غربت سے میں ان کو بھوکا نہیں رکھ سکتا. یعنی میں ان کو توحید کی غذا دوں گا، میں ان کو اسلام کی غذا دوں گا. تو گویا اسلام کی بھوک میں ان کو غریب نہیں رکھا، ان کو مادی طور پہ غریب رکھا ہے، لیکن ان کے ایمان کی سلامتی کی فکر کی. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی بیت صلی علی محمد وعلی. اب یہ سامری کون تھا؟ انہی میں سے تھا. جب دیکھا حضرت موسیٰ نے یہی سامری جو قوم کو گمراہ کر رہا تھا، اسی قوم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے والا، اسی قوم میں اللہ کا پہلے نام لینے والا، حضرت موسیٰ کا ذکر کرنے والا، جب دیکھا حضرت موسیٰ نے کہ یہ تو میری قوم کو گمراہ کر رہا ہے، یہ تو اللہ واحد کے دین سے ہٹا رہا ہے، کیا کیا حضرت موسیٰ نے؟ قوم میں اعلان کر دیا خبردار آج سے سامری سے سب کا بائیکاٹ. تو گویا اللہ کے نمائندے نے سمجھا دیا ہے خبردار اگر تمہاری صفوں میں تمہارا کوئی اپنے آپ کو نام لیوا شو کرے، ظاہر کرے، لیکن اس کا دین اور ایمان ویسے نہ ہو جیسے اللہ چاہتا ہے اور اس کا نمائندہ چاہتا ہے، خبردار ایسے لوگوں کے دھوکے میں نہ آنا، انہیں اپنی صفوں سے باہر نکال دو تاکہ تمہاری نسلوں، تمہاری قوموں کو گمراہ نہ کریں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو لہذا حجت خدا کی معرفت ہونی چاہیے صحیح معنوں میں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جیسے سامری کو حجت خدا کی صحیح معرفت نہ تھی، وہ فقط حجت خدا کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن حجت خدا کی مانتا نہیں تھا، حجت خدا کے آئینے کے کردار میں اپنے کردار کی اصلاح نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ گمراہ ہو گیا. میرے دوست غیبت ایمان میں میری اور آپ کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں جو حجت خدا ہے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے، ان کے مطابق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ان کے مطابق ہماری زندگی کا ہر عمل ہونا چاہیے. اسی میں ہماری فلاح بھی ہے، اسی میں ہماری نجات بھی ہے. تو بہرحال یعنی جب تک ہم حجت خدا کے سائے میں رہ کر، فقط حجت خدا نہیں کہ سائے میں نہیں بلکہ ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو آج اس دور میں حجت خدا تو ہے پردہ غیبت میں. آخر ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کا حقیقی آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آخر اسلام کا آئینہ کیسے دیکھیں؟ ہم حجت خدا کی تعلیمات پر کیسے عمل کریں؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس زمانے میں یعنی جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. روایت شاید اسی عشرے میں دوسری مرتبہ آ رہی ہے چونکہ مطلب کو واضح کرنا ہے. وقت امام کیا فرماتے ہیں؟ میرے چھٹے امام فرماتے لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس. اگر علماء حق کا زمانہ قائم میں نہ ہو تو لوگ اسلام سے مرتد ہو جائیں، لوگ اسلام سے کافر ہو جائیں. گویا امام اپنے چاہنے والوں کو میسج دے رہے ہیں خبردار
علماء سے دور رہ کر اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے. اگر اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہو تو علماء کے ساتھ رہ کر تم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہو. ایک مثال کے ساتھ واضح کرتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ مجھے بخار ہوا، بیمار ہوا، سر میں درد، پورے بدن میں درد ہے اور بخار بھی ہے. اب مجھے کہاں جانا چاہیے؟ ڈاکٹر کے پاس. میں ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے آپ کے علاقے میں ایک الیکٹریشین والے کی دکان، وہاں پہ گئے. جناب مجھے رات سے بخار ہے اور میرے بدن میں درد ہے، کوئی بہترین دوائی میرے لیے تجویز کریں. اگر کوئی اچھا سا انجیکشن ہو تو میرے لیے وہ بھی آپ مجھے لکھ دیں. وہ الیکٹریشین وہ بول کر کہے گا کہ قبلہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں تو بجلی کا جھٹکا لگانا جانتا ہوں، انجیکشن لگانا نہیں جانتا. میرا کام انجیکشن لگانا نہیں ہے، میرا کام دوائی دینا نہیں ہے. قبلہ آپ تو نجف سے پڑھ کر آئے ہیں اور کیسی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ میرا علاج نہیں کرتے تو ہم اس دکان کو چھوڑ کر ایک اور آگے والی دکان پر پہنچے. وہ کون ہے؟ وہ کپڑے استری کر رہے ہیں، دھوبی کی دکان ہے. میں نے ان کے پاس گیا. جناب رات سے بخار ہے، بدن میں درد ہے، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، کوئی میرے لیے بہترین دوائی یا انجیکشن میرے لیے تحریر کر دیں. وہ کہیں گے جناب قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو گرم استری کا چلانا جانتا ہوں، میں انجیکشن لگانا اور دوائی کا نسخہ تعلیم کرنا نہیں جانتا. تو ہر ایک یہی پلٹ کر کہے گا قبلہ اگر آپ کو مرض کا علاج کرنا ہے تو ہمارے الیکٹریشین یا دھوبی یا کسی اور دکاندار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کا علاج کرے گا. ہم تو وہ جانتے ہیں جو ہمارا فن ہے، ہم اپنے فن کے مطابق کام کریں گے. میرے دوست گویا معلوم ہوا ہر صاحب عقل یہی کہے گا جو کام آپ نے کروانا ہے وہ اس کام کے ماہر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. میرے دوست اسلام بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے. اگر آپ نے دین لینا ہے علماء اور فقہا کے دروازے پہ جائیں، فقہا کو چھوڑ کر ان لوگوں کے دروازے پر نہ جائیں جن کی اپنی شکل میں اسلام کی تصویر نظر نہیں آتی، جن کے اپنے کردار میں اسلام کا کردار نظر نہیں آتا. تو اگر ہم علماء اور فقہا کو چھوڑ کر کسی ایسے کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں کہ اسلام کا کوئی حکم سمجھائیں، اگر وہ ہمیں دین کا مسئلہ سمجھانے بیٹھ جائے جبکہ وہ خود محتاج ہو، وہ سمجھانے والا بھی مجرم ہے اور ایسے شخص نااہل کے پاس جانے والا بھی مجرم ہے. جس امام کی نور ولایت کا اقرار کرتے ہیں وہ امام علی حیدر کرار، لسان عصمت سے بولنے والا امام، اپنے چاہنے والوں کی کیسے تربیت کرتے ہیں. فرماتے ہیں من افتى بغیر علم فقد کفر. فرماتے ہیں اے علی کے چاہنے والوں، اے علی کے حبداروں، سن لو علی کی زبانی، جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے وہ اپنی نگاہ میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن علی حیدر کرار کی نگاہ میں وہ شخص کافر ہے. یا علم، نہ اس کے پاس قرآن کا علم ہے، نہ اس کے پاس حدیث کا علم ہے، اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ یہ دین کے احکام اور مسائل کو بیان کرنا شروع کر دے. تو میرے دوست اس زمانہ غیبت میں اگر دین لینا ہے فقہا کی طرف رجوع کر، علماء کی طرف رجوع کر، وہ تجھے سمجھائیں گے کہ تو اپنے دین کی سلامتی کیسے کر، تو دین مبین پر عمل کیسے کر. جو خود بیچارے جن کو دین کی ضرورت ہے، ایک جگہ پہ کافی عرصے کی بات ہے، ایک جگہ پہ میں درس دے رہا تھا ایک محفل میں، مسائل ڈسکس ہو رہے تھے، اور ایک بڑے نامور لاہور سے ذکر اہل بیت کرنے والے، چہرے پہ داڑھی نہیں، چلے ٹھیک ہے،
چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. اب اسلام میں تو جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو اسلام کی نگاہ میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں آج دنیا کی عدالتوں میں چلے جائیں, یہاں پہ بھی اگر کوئی گواہ کو لے کر آئے تو وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ شکل میں کیسا ہو, کوئی شریف شکل و صورت کا, کوئی شریف انسان ہو, چہرے پہ داڑھی ہو. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. میرے دوست ذرا غور کر, اگر عدالت میں گواہی تیری قابل قبول نہیں ہے, تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, بتا پھر علی کی کچہری میں تیری گواہی کیسے قابل قبول ہوگی؟ اگر تو کہہ دے مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں, مولا میں تو آپ کا فرما بردار ہوں, امام دیکھ کر کہیں تمہارے چہرے پر تو داڑھی نظر نہیں آ رہی, دیکھ کیا علی نے داڑھی رکھی ہے یا نہیں رکھی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات. بار دیگر باواز بلند صلوات. تو لہٰذا ہمیں اسلام کی تعلیمات کو ویسے اپنانا چاہیے جیسے ائمہ اہل بیت چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا دین نہ ہو. تو اگر میں مختلف لوگوں کے پاس جن کو خود دین کی ضرورت ہے میں ان سے دین لینے چلے جاؤں, میرے دوست جس کو خود دین کی ضرورت ہے وہ ہمیں دین کیا سکھا سکتے ہیں؟ رجوع کرنا ہے تو علماء اور فقہاء کے دروازے پہ جا. سید الرسل لسان نبوت سے بول کے فرماتے ہیں اور میرے کلمہ گو یاد رکھ, اگر تو عالم دین کے پاس ایک مسئلہ شرعی معلوم کرنے کے لیے چل کر جائے تو اللہ مہربان تیرے نامہ اعمال میں تیرے بدن کے تمام بالوں کی تعداد کے برابر, ہر بال کے بدلے میں ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھ دے گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام تو یہ عظمت بتا رہے علماء کے پاس چل کے جانا, مسائل شرعی ڈسکس کرنا. آج میں کہا کرتا ہوں دین کتنا مظلوم ہے. آج کسی ڈاکٹر کے پاس آپ نے بدن کا علاج کرنے کے لیے جانا ہو, مشورہ لینے کے لیے, تو اس کی 3000 تک فیس آپ پے کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ 1500 کے لیے اس کی فیس پے کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ عالم دین کے پاس جائیں وہ تو فی سبیل اللہ آل محمد کے دین کی تعلیم آپ کو سکھانے کے لیے بیٹھا ہے. یہ دین کتنا مظلوم ہے. جو مفت میں آپ کو دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں ان کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہے, اور جو ہمیں اگر بدن میں کوئی بیماری آ گئی ہے تو ہمیں بیٹھنا بھی برداشت نہیں ہے, جلدی سے جلدی جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے ایمان کی سلامتی کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی جان کی سلامتی کی ہمیں فکر ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. تو لہٰذا یہ تھی رسول اللہ کی حدیث, ایک عالم دین سے مسئلہ شرعی معلوم کرنا. لیکن میرا دوست آج کے دور میں تو تیرے لیے اور بھی آسانی آ گئی ہے, تجھے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو موبائل کے ذریعے سے, ٹیلی فون کے ذریعے سے اگر وقت ہے ان کے پاس, کال کر کے بھی اپنے مسائل کا حل معلوم کر سکتا ہے. موجودہ وقت نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں. ہم رشتہ داروں کے لیے, رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, سب کے لیے رابطہ رکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو دین مبین کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے رشتہ داروں کا جو رتبہ ہے, بے شک اسلام منع نہیں کرتا ہے, صلہ رحمی دین کا ایک حصہ ہے. جس طرح آپ رشتہ داروں کو, اولاد اور دوستوں کو ٹائم دے رہے ہیں, دین کہتا ہے اپنے ایمان اور آخرت کی سلامتی کے لیے آپ دین کو بھی کچھ وقت دیں جس سے آپ کی آخرت بن کے رہے. اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی, امام کیا فرماتے ہیں؟
امام فرماتے ہیں کہ اے ہمارے مومنوں، اے ہمارے چاہنے والوں، یاد رکھو جو شخص ایک مسئلہ ایک نہیں بلکہ امام فرماتے ہیں جو شخص 2 احادیث ہماری سمجھ کر عمل کرے اور ان 2 احادیث کو ہمارے چاہنے والوں کو تعلیم دے، خود بھی فائدہ حاصل کرے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، امام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ ہم آل محمد کی 2 احادیث پر عمل کرنے والا اور 2 احادیث کو اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کو تعلیم دینے والا، جس سے اس نے دوسروں کو گمراہی سے نکالا ہے، جس سے اس نے لوگوں کو برائی سے نکالا ہے، امام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ عمل 70 سال اگر کوئی شخص رات کو پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرے اور سارا دن اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا رہے، امام فرماتے ہیں یہ 2 حدیثوں پر عمل کر کے دوسروں کو تعلیم دینے والا یہ افضل ہے اس شخص کی نسبت جس نے 70 سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فقہاء اور علماء، میرے دوست اپنے فریضے کو سمجھ۔ آج بعض لوگ یہ نادانی میں یہ بات کہہ دیتے ہیں، یقیناً یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کیا یہ جو علماء اور فقہاء ہیں یہ تو ہمارا خمس کھا رہا ہے، خمس کے ذریعے سے اپنے گھر بنا رہے ہیں، خمس کے ذریعے سے ان کے ہوٹلز ہیں، خمس کے ذریعے سے انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں۔ میرے دوست تو یہ جملہ کہہ کر اس فقیہ اور عالم کو گناہگار نہیں کر رہا، گناہگار تو خود ہو رہا ہے۔ پہلے دیکھ تو صحیح فقہاء کی سیرت اور کردار کتنا پاک ہے۔ ہم جب نجف اشرف میں تھے وہاں پر درس کے دوران ہم اپنے ایک عراقی استاد کے پاس درس پڑھ رہے تھے، تجرید الاعتقاد، ایک علامہ حلی کی کتاب ہے کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد۔ یہ علامہ حلی کی اعتقادات، عقائد، علم کلام پر ایک کتاب ہے۔ اس کا درس ہم اپنے ایک عراقی استاد سے پڑھ رہے تھے۔ دوران درس ہمارے استاد یہ واقعہ سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نجف اشرف ان کے استاد ہیں یا ان کے دوستوں میں سے، یعنی نجف اشرف کا ایک عالم اور فقیہ، ایک عالم، وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کی زیارت کے لیے اپنی زوجہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب آغا سیستانی کے گھر پہنچے، آغا سیستانی کا جو گھر ہے آج تک وہ کرائے کا مکان ہے، یعنی دنیا تو باتیں کرتی ہے نا، آغا سیستانی یعنی 50 سال سے زیادہ جس مرجے کو ہو گیا ہے، جو آج تک نجف اشرف میں اپنا ذاتی ایک آدھے مرلے کا مکان نہیں خرید سکا، یعنی آج بھی اگر بیٹھے ہیں تو وہ کرائے کے مکان پر بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال آغا سیستانی کے گھر میں وہ عالم اور ان کی زوجہ تشریف لے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آغا سیستانی کی بیٹھک، جو جہاں پر لائبریری بھی ہے، آغا سیستانی وہاں اسٹڈی بھی کرتے ہیں، اور اگر خاص ان کے جو دوستان ملنے والے آ جاتے ہیں صرف علماء میں سے، تو وہاں پر ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آغا سیستانی گرمیوں کا موسم ہے اور آغا سیستانی نے اپنے ان دوست کو بٹھایا، اب کولر کو آن کیا جب، تو کولر 2 طرح سے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں پاکستان میں یہ پنکھے والے، ایک بلور والا ہوتا ہے، عراق و ایران میں بلور والا کولر استعمال ہوتا ہے۔ وہاں پر آغا سیستانی کی بیٹھک میں جو کولر لگا ہے وہ بٹن کے دبانے سے چلا نہیں ہے، آغا سیستانی کو ہاتھ کے جھٹکا دے کر بلور والے کولر کو سٹارٹ کرنا پڑا ہے، یعنی وہ اتنا پرانا، اتنا جام ہو چکا ہے کہ جو ہاتھ کے زور سے وہ کولر چلتا ہے۔ آج تو ہم کولر اور اے سیوں میں بیٹھنے والے
بڑے نازک مزاج میں رہنے والے ہیں، اور بات تو کر دیتے ہیں کہ فقہا تو بڑے ایسو میں بیٹھے ہیں، لیکن ذرا فقہا کی زندگی دیکھیں کس طرح سادگی سے وہ گزر رہی ہے۔ وہ آپ کے مال کو اپنے ہاتھوں میں امانت سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نائب امام کو آپ نے خمس دیا اور نائب امام اس کو اپنی ضروریات پہ صرف کرتا رہے، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ آیت اللہ سیستانی، کتنے ایسے علماء ہیں ہم خود جانتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کی کتاب ہے، آغا سیستانی تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے جو ہمارے وکلاء ہیں وہ ایسے اپنی ذات پر اس مال امام کو صرف کرتے جائیں۔ نائب امام اس بات پہ راضی نہیں ہے، اس کے بھی احکام و مسائل آغا سیستانی بیان فرماتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نائب امام؟ اچھا، یہ جو عالم گئے تھے ان کی زوجہ بھی ساتھ تھی، جب ان کی زوجہ گھر واپس آئی تو انہوں نے ذکر کیا کہ آغا سیستانی کی تو سادگی اور ان کے حالات کس طرح سے ہیں، نائب امام کی زندگی اس طرح سے، لیکن لوگوں کی زبان رکتی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو فقط آغا سیستانی کی بیٹھک کا وہ کولر دیکھ کر آئے، یہ جو سوٹ میں ساتھ لے کر گئی تھی آغا سیستانی کی بیوی کو ہدیہ دینے کے لیے، آغا سیستانی کی بیوی کو جب میں نے سوٹ پیش کیا، لیڈیز سوٹ، تو وہ کیا کہتی ہیں تقبل اللہ، خدا قبول کرے، لیکن یہ سوٹ آپ اپنے ساتھ لے جائیں، میرے پاس 2 سوٹ گرمیوں کے ہیں اور 2 سوٹ سردیوں کے ہیں، جب میں ایک سوٹ کو اتارتی ہوں تو دوسرا پہن لیتی ہوں، جب دوسرے کو اتارتی ہوں تو پہلے والا پہن لیتی ہوں، تو سردیوں کے بھی 2 سوٹ ہیں، گرمیوں کے بھی 2 سوٹ ہیں، مجھے اس سوٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نجف میں کوئی اور مستحق خاتون دیکھیں جس کے پاس ضرورت کا لباس نہ ہو۔ یہ ہے نائب امام کی بیوی کا کردار۔ میرے دوست، یہ فقہا چاہیں تو سوٹوں کی دکان اور بازار ان کے گھر میں آ جائے، یہ چاہیں تو کولر اور ایسیوں سے تمام گھر بھر جائیں، لیکن نہیں، یہ آپ کے مال کو، مال خمس ہو، زکوٰۃ ہو، جو حقوق شرعی ہیں ان کو امانت سمجھتے ہیں، بڑی دیانتداری سے اس مال کو صرف کرتے ہیں، اپنی ذات پر اس مال کو حلال نہیں سمجھتے۔ تو یہ ہے نائب امام کا کردار۔ آج ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، تو لہٰذا میرے دوست، دین پر عمل کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا میرے دوست، آج میں اور آپ مریض ہوتے ہیں تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ اسی طرح سے اگر ہمیں دین کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، اگر ہمیں اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، اگر روحانی طور پر ہم مریض ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے دروازے پہ جائیں، جو آل محمد کی تعلیمات ہیں اس کے سائے میں ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی، اپنے عمل کی۔ اگر ہم مریضوں اور ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، جتنی دیر کرتے جائیں گے ہمارا مرض بڑھتا جائے گا۔ نقصان ڈاکٹر کا نہیں ہے، نقصان ہمارا ہوتا رہے گا۔ اسی طرح سے جب تک ہم اسلام سے دور رہیں گے، آل محمد کی تعلیمات سے دور رہیں گے، امام زمانہ کی تعلیمات سے دور رہیں گے، ائمہ اہل بیت کے پاک کردار سے دور رہیں گے، قرآن سے دور رہیں گے، قرآن کا نقصان نہیں ہے، اہل بیت کا نقصان نہیں ہے، علماء کا نقصان نہیں ہے، ہمارے اندر گمراہی بڑھتی جائے گی، ہمارے اندر برائیاں بڑھتی جائیں گی، ہماری روح جو ہے نجاست کی طرف جاتی رہے گی، نقصان میں ہم اور گھاٹے میں ہم ہوتے جائیں گے۔ یہ دین، یہ اتنا قیمتی دین ہے۔ آج تیرا جوان ہو تو اس اپنے جوان کو بچانے کے لیے تو اپنا سب مال قربان کر دیتا ہے۔ ذرا دیکھ کربلا میں زہرا کے لال نے اس دین کی بقا کے لیے شبیہ پیمبر کو قربان کر دیا۔
اجرکم علی اللہ۔ عزادارو یہ جملہ بہت مختصر ہے لیکن بات بہت بڑی ہے۔ ہائے حسین کی پوری دنیا ہے علی اکبر۔ کون علی اکبر؟ ہے شبیہ پیمبر۔ کیوں اللہ نے حسین کو شبیہ پیمبر جیسا بیٹا عطا کیا؟ روایت کہتی ہے جب سید الرسل تھے تو آقا حسین بچپن میں اپنے نانا سے زیادہ انس رکھتے تھے، نانا کے پاس زیادہ رہتے تھے، اسی لیے رسول اللہ کو بابا کہتے تھے، اپنے بابا علی کو ابو الحسن کہتے تھے، جیسے رسول کہتے تھے یا ابو الحسن، یا ماں فاطمہ کہتی تھی ابو الحسن، ہے مولا حسین بھی ابو الحسن کہتے تھے، لیکن نانے کو بابا کہتے تھے۔ جب رسول اللہ کی شہادت ہو گئی، حسین کے دل پہ غم طاری ہو گیا۔ اے اللہ کو حسین کی ادا بڑی محبوب ہے، ولو دیر سے اللہ نے حسین کو ایسا فرزند عطا کیا۔ ہے میرا حسین میرے حبیب کا عاشق ہے، فرزند دیا تو سید الرسل کی شبیہ والا۔ ہے حسین کی وہ محبت جو نانے کے ساتھ تھی، جب اپنے جوان کو دیکھتے ہے نانے کے چہرے کی زیارت کرتے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، جب میدان کی طرف بھیج رہے یہی آواز دی، اے بار الہ تو گواہ رہنا، میں تیری طرف وہ جوان بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں، جو لب و لہجہ میں اور تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ علی اکبر کو سوار کیا، ہے اکبر گئے، روایت کہتی ہے زخموں سے چور چور علی اکبر واپس آئے۔ اے بابا جان، ہائے مجھے گرمی نے تھکا دیا، ہے لباس کی گرمی نے مجھے مار دیا۔ روایت کہتی ہے حسین مظلوم نے، علماء نے دو انداز سے روایتیں نقل کی ہیں کہ علی اکبر نے حسین کے منہ میں اپنی زبان رکھی یا حسین نے اکبر کے منہ میں زبان رکھی۔ روایت کے مطابق، ایک روایت کے مطابق اکبر بیٹا میرے منہ میں اپنی زبان رکھ دے۔ ہے اکبر کا زبان رکھنا تھا، ہے بابا کی زبان اور منہ تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے، ایک مرتبہ نکال لی۔ ہے روایت کہتی ہے علی اکبر کو ایک انگوٹھی دی، کہا بیٹا اسے منہ میں رکھ لے شاید افاقہ ہو جائے۔ کہا بیٹا صبر سے کام لے، ابھی کچھ دیر بعد تیرا نانا ہے کوثر سے تجھے اپنے ہاتھوں سے سیراب کرے گا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے شہزادہ دوبارہ میدان میں گئے، اختلاف روایت 120 ناریوں کو فنار کیا۔ ہائے یا شہزادہ واروں پہ وار کر رہا تھا، ایک لعین نے بڑھ کر گرز مارا یا دوسرے نے سر پہ وار کیا، اے شہزادہ زین پر نہ سنبھلا۔ روایت کہتی ہے شہزادے نے اپنے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں ڈالے، ہے گھوڑا بے اتفاق ہے اشقیاء کے صفوں میں جا گھسا، قطعوہ اربن اربا۔ اے حسین کا لال ایک ہے، تلواریں چلانے والوں ہزاروں ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی ادرکنی یا ابا، اے بابا حسین میری مدد کو آئیے۔ زہرا کا لال آیا،
روایت کہتی ہے جب حسین پہنچے، اے علی اکبر خون میں لت پت ہے، اے رخسارے سے خون صاف کیا، سر گود میں رکھا، حسین نے اکبر کے رخسارے بے رخسارہ رکھ کے اپنی غربت کا نوحہ پڑا، الدنیا بعدک العفا، او اکبر تیرے بعد اے حسین کی دنیا اجڑ گئی، اجرکم علی اللہ زادارو۔ اے حسین اکبر کا لاشا اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، جوانان بنی ہاشم کو بلایا، اے اکبر کا لاشا خیمے میں لے چلو۔ روایت کہتی ہے، علماء نقل کرتے ہیں، جب اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا، ایک وقت ایسا آیا، ایک طرف اکبر کا لاشا، دوسری طرف قاسم کا لاشا، دونوں لاشوں کے سینوں پہ حسین مظلوم نے اپنے ہاتھوں کو رکھا، ہے پوری غربت کا نوحہ پڑا، الدنیا بعدک العفا۔ ہے حسین ایک جملہ کہا، کون سا؟ ہے دونوں شہزادوں کے سینے پہ ہاتھ ہے، فرمایا واہ غربتا، ہے کربلا کے سہرانے، ہے حسین کو غریب کر دیا، ہے اکبر بھی چھن گیا تو قاسم بھی لٹ گیا۔ اللہ لعنت